नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी आज के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में बहुत सारे अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा करूँगा हमेशा की तरह। आज जो मैं आपके सामने जो बात कहने जा रहा हूँ, ओवैसी ने कहा है कि 8 फरवरी के बाद ये दिल्ली इलेक्शन के इंतखाबात के नताइज आने वाले हैं। असम्बली हुकूमत शाहीन बाग को जिलियांवाला बाग भी बना सकती है, इस तरह का बयान दिया है। तफसील से हम लोग उस पर तबसरा करेंगे। उसके अलावा मुल्क के मुहाफ़िज़ीन से हुकूमत का इम्तियाज़ी सलूक है। जो हुकूमत दावा कर रही है कि वो फ़ौजियों को बहुत कुछ देती है, उसका सम्मान करती है, उसकी क्या हालत है, मैं एक रिपोर्ट में आप लोगों को सामने रखूँगा। इसके अलावा इस्तांबुल से खबर आ रही है, तुर्की से बहुत अफसोसनाक खबर है। कल की खबर है लेकिन नहीं लिया गया था, लेकिन अहम तरीन खबर है वो ये है कि तेज़ हवा और बारिश के सबब रनवे पर तैयारा फिसल गया, जिसकी वजह से तैयारे के 3 टुकड़े हुए और 120 मुसाफिर ज़ख्मी हुए हैं। इस तरह की खबर तुर्की से आ रही है। मैं इदलिब जो एक सिसकता हुआ शामी सूबा बन चुका है, जिसे दुनिया ने भुला दिया है, उस पर मैं गुफ्तगू करते हुए कुछ वीडियोस आपके सामने रखूँगा। और शाहीन बाग में कल रात जश्न यकता तकरीब का इनेकाद किया गया था, जिसमें तमाम मज़ाहिब के लोग शिरकत किए हुए थे। वो भी मंज़र मैं आपको दिखाऊँगा। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। हमारे इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करें और भरपूर कोशिश करें। 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स की तादाद में ज़रूर शामिल हों। और जो लोग अभी तक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए ताउन की अपील पर गौर नहीं किया है, वो यहाँ पर एक पट्टी चल रही है। या तो आप अकाउंट नंबर के लिए अपना पैगाम भेजें व्हाट्सएप में, या गूगल पे का भी नंबर दिया गया है, फ़ोन पे, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं आप क्या कुछ कर सकते हैं। बहरकैफ नाज़रीन, आइए असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा है उस पर गौर करते हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने बुध को शाहीन बाग में हो रहे एहतिजाज और मुजाहरे को ख़त्म करने के लिए हुकूमत की जानिब से ताकत के इस्तेमाल के ख़दशे का इजहार किया है। यानी हो सकता है कि ताकत का इस्तेमाल करे हुकूमत की जानिब से। नाज़रीन, काबिल ज़िक्र बात यह है कि शाहीन बाग में शहरियत कानून CAA के ख़िलाफ़ गुज़िश्ता 50 दिनों से मुज़ाहरा जारी है। और कुछ इलाक़ों में 1 महीना पूरा होने के लिए आ रहा है, कहीं 15 दिनों से जारी है। मुख्तलिफ़ इलाक़ों में यूँ समझिए कि इस वक्त मुल्क के मुख्तलिफ़ रियासतों में और जो अहम मरकज़ी शहर हैं, वहाँ इस वक्त पूरी तरह से ख़वातीन रास्ते पर आ गई हैं। ख़बर रसा एजेंसी ANI ने MIM के सदर से जब पूछा था कि क्या ऐसे इशारे हैं कि 8 फरवरी के बाद हुकूमत शाहीन बाग से मुजाहिरीन को हटा देगी, इस सवाल के जवाब में ओवैसी ने कहा हो सकता है कि उन्हें गोली मार दे और शाहीन बाग को जिलियांवाला बाग भी बना सकते हैं। ऐसा हो सकता है। इन्होंने कहा कि BJP रहनुमाओं ने गोली मारने वाले बयान दिए हैं, हुकूमत को जवाब देना होगा कि कौन शिद्दत पसंद है। NPR और NRC के सवाल पर ओवैसी ने भी कहा कि हुकूमत को बिल्कुल सीधे सीधे बता देना होगा कि 2024 तक NRC नाफिज नहीं किया जाएगा। NPR पर 3,900 करोड़ रुपए खर्च क्यों कर रहे हैं? मैं इस तरह से इसलिए सोचता हूँ कि क्योंकि मैं तारीख का तालिब इल्म रहा हूँ। हिटलर ने अपने राज में 2 बार मर्दमशुमारी करवाई और उसके बाद यहूदियों को गैस चैम्बर में डाल दिया गया। मैं नहीं चाहता कि हमारे मुल्क में भी वैसा ही हो, या असदुद्दीन ओवैसी अपने एक इंटरव्यू में कह रहे थे। इससे पहले जामिया फायरिंग को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि हुकूमत बच्चों पर जुल्म कर रही है, उनको गोलियां मार रही हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि मैं हुकूमत को बताना चाहता हूं कि हम जामिया के बच्चों के साथ हैं। यह हुकूमत बच्चों पर जुल्म कर रही है। एक बच्चे की आंख चली गई, बेटियों को मारा गया, शर्म नहीं है, इनको बच्चों को मार रहे हैं, गोलियां मार रहे हैं। बहरकैफ नाज़रीन, एक बहुत बड़ा बयान है कि 8 फरवरी के बाद शाहीन बाग को जिलियांवाला बाग बनाया जा सकता है। जो इस वक्त इस बयान को लेकर के बहुत सारे तबसरे ट्विटर में, और जाहिर सी बात है कि ट्रोल करने वाले ट्रोल कर रहे हैं, और लोग जो है इस खदशे को जाहिर करने पर जो है ये भी कह रहे हैं कि इसलिए कि हुकूमत का अब तक यही रवैया रहा है। जितने भी लोग जो जामिया मिल्लिया से लेकर के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से लेकर शाहीन बाग में जो फायरिंग हुई है, उसके बाद जो अलग अलग बयानात आ रहे हैं BJP लीडरान के, इन तमाम चीज़ों को पेश नज़र रखते हुए देखा जाए तो महसूस यही किया जा रहा है कि शायद इस वक्त जो है, चूँकि वहाँ पे इंतखाबात हैं, इलेक्शन कमीशन पूरी तरह सख्त हो चुकी है, इस वजह से किसी तरह की भी कार्रवाई ना करने पर जो है शायद हुकूमत मजबूर हो, इस तरह के खदशे ज़ाहिर किए जा रहे हैं। यही वजह है कि 8 फरवरी का जुमला असदुद्दीन ओवैसी के मुँह से निकला है। बहरकैफ नाज़रीन, ये खबर थी। आगे हम बढ़ते हैं और वो बात करते हैं एक ऐसी हुकूमत की जो हुकूमत दावा करती है कि वो फ़ौजियों का भरपूर ख्याल रखती है, और फ़ौजियों को सबसे ज़्यादा अगर किसी ने इस्तेमाल किया है सियासत के लिए तो आप कह सकते हैं कि BJP पार्टी ने
فوج کو اور فوج کی کارروائیوں کو اور ان کو دیے جانے والے بہت سارے سہولیات کو لے کر کے ہمیشہ سے جو ہے سیاست کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن اسی پارٹی کے دور حکومت میں کیا ہو رہا ہے، دور اقتدار میں کیا ہو رہا ہے، وہ ایک رپورٹ آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے. نواب علی اختر کی ایک رپورٹ کے مطابق خواتین کو مساوی حقوق دلانے اور انہیں خود مختار اور خود کفیل بنانے کے اپنے دعووں پر وزیر اعظم نریندر مودی کتنے سنجیدہ ہیں، اس کا اندازہ مرکزی حکومت کے حالیہ بیان سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے، جس میں بی جے پی زیر قیادت مرکزی حکومت نے سپریم کورٹ سے کہا ہے کہ بری فوج میں کمانڈر اسامیوں کے لیے افسر عورتیں موزوں نہیں ہوں گی، کیونکہ فوج میں موجود مرد عورتوں کی قیادت کو تسلیم کرنے کے لیے ابھی تک تیار نہیں ہو سکے ہیں. یہ مرکزی حکومت کا بیان ہے. آسان الفاظوں میں آپ کے سامنے یہ بات رکھوں تو ان کا ماننا یہ ہے کہ جو فوجی مرد حضرات ہیں اس کے اوپر اگر کسی خاتون کو کمانڈر بنایا جائے تو وہ ان کی بات نہیں مانیں گے، یہ کہنا ہے. دوسرے الفاظوں میں اس کو انہوں نے گھما پھرا کر کے کہا. یہ بی جے پی حکومت کا کہنا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ جو سب کا وکاس کہتی ہے اور اس کے علاوہ سب اقوام کو لے کر چلنے کی بات کرتی ہے، صنف نازک کو لے کر کے چلنے کی بات کرتی ہے، اور بالخصوص 3 طلاق کا معاملہ آتا ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جو پورے خواتین کی مسیحا یہ پارٹی بنی ہوئی ہے، اس کا یہ بیان ہے کہ اگر بری فوج میں خاتون کمانڈر ہوتی ہے تو فوج اس کی بات نہیں مانے گی. آپ اس سے دوغلاپن صاف طور پر سامنے آتا ہے. حکومت کی دلیل یہ ہے کہ عورتوں کی گھریلو ذمہ داریاں بہت ہوتی ہیں اور سب سے بڑا خطرہ اس وقت آئے گا جب خواتین افسر جنگی قیدی بنا لی جائیں گی. بعض خواتین افسروں نے مطالبہ کیا تھا کہ کمیشن ملنے کے بعد ان کو فوج کی کمانڈ کرنے کی ذمہ داریاں سپرد کی جائیں گی. اسی کی نفی کرنے کے لیے مرکزی حکومت نے اپنے معروضات پیش کی ہیں. یعنی اگر کوئی خاتون اپنی فوج میں بہت زیادہ اس نے اپنی سروس دی ہے اور خدمات کی ہیں بارڈر پہ رہ کر کے یا کسی بھی ٹیم میں رہ کر کے، اس لیے کہ الگ الگ ٹیمیں ہوتی ہیں، تو اس میں بھی اگر کسی کو کمانڈر کیا بنایا جا سکتا ہے، بنانے کی امکانات ہیں اس طرح کسی خاتون کی جانب سے آنے پر، یہ مرکزی حکومت کی جانب سے سامنے آئی ہوئی ہے. بہرکیف ناظرین، حکومت کا کہنا ہے کہ اگر عورتوں کو ان عہدوں پر تعینات کیا گیا تو مسلح افواج کی حیت بدل جائے گی. عورتوں کو پیش آنے والے خصوصی حالات مثلا استقرار حمل، زچگی اور بچوں کی پرورش بڑے چیلنج کی حیثیت رکھتے ہیں. مرکزی حکومت کا بہرحال یہ کہنا تھا کہ مسلح فوجی قربانی کا تقاضا کرتی ہے اور اس ضمن میں فوجی عملے کے پورے خاندان کو اثرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ان میں قابل علیحدگی کا مسئلہ ہوتا ہے. فوج کے بیشتر کارناموں کا کریڈٹ لے کر اپنی پیٹھ خود تھپ تھپانے والی مودی حکومت ویسے تو سرحدوں پر تعینات ملک کے محافظین اور صنف نازک کے حوالے سے بڑے بڑے دعوے تو کرتی رہتی ہے اور انتخابات میں بی جے پی کے لیڈر فوج کی کارکردگی کو مودی کی کارکردگی ثابت کر کے جذباتی عوام کا ووٹ حاصل کرنے کی جگاڑ میں رہتے ہیں. لیکن انتخابات کے بعد حکومت ہو یا بی جے پی جس کے نام پر ووٹ مانگ رہے تھے انہی جوانوں سے اگلے انتخابات تک منہ موڑ لیتے ہیں. حکومت کی عدم توجہی کا نتیجہ ہے کہ فوج میں خودکشی کے واقعات لگاتار بڑھ رہے ہیں. ان حالات میں ضروری ہے کہ بیان بازی سے اوپر اٹھ کر ملک کے محافظوں کے مسائل کا تدارک کیا جائے اور انہیں وہ سہولیات فراہم کی جائیں جن سے فوجیوں کی ذہنی کشیدگی سے نجات مل سکے. چند روز کی بات ہے جب وزیر اعظم نریندر مودی دہلی کے کڑو ڈوما علاقے میں ملک فوج کی حالت سدھارنے کا دعویٰ کرتے ہوئے اپنی پیٹھ تھپ تھپا رہے تھے. اسی وقت سیاچن، لداخ اور ڈوکلام میں موجود ہندوستانی فوجیوں کو خوراک کی کمی، برف پر چمکتی تیز دھوپ سے بچنے کے لیے لگائے جانے والے مخصوص چشمے اور جوتے تک نہ مل پانے کی خبریں سامنے آئی ہیں. 18 سے 32 ہزار فٹ بلندی والے سیاچن اور دوسرے برفیلے فارورڈ پوسٹ میں جوانوں کے پاس ان چیزوں کی کمی کی بات سی اے جی کی تازہ رپورٹ میں کہی گئی ہے جسے کچھ دن پہلے ہی راجیہ سبھا میں پیش کی گئی تھی. یہ بہت ہی سنجیدہ معاملہ تھا کہ جو لوگ ملک کی حفاظت کرتے ہیں، اس طرح برفیلی پہاڑوں میں رہتے ہیں، ان کی حفاظت کے لیے ان کو جو درکار وہاں کا لباس ہے اور جو چیزیں درکار ہوتی ہیں وہ حکومت مہیا نہیں کر رہی ہے. تو جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں فوج کو لے کر کے سیاست کرتے ہیں ان کو اس پر سنجیدگی سے سوچنا چاہیے. بہرکیف ناظرین، آئیے ترکی کی بات کرتے ہیں. ترکی کی راجدھانی استنبول میں بدھ کے روز ایک طیارہ رن وے پر پھسل کر حادثے کا شکار ہو گیا. خراب موسم کی وجہ سے طیارہ رن وے پر اتنی بری طرح پھسلا کہ اس کے 3 ٹکڑے ہو گئے. اس طیارے میں 177 لوگ سفر کر رہے تھے. حادثے میں کسی کے ہلاک ہونے کی خبر نہیں ہے لیکن 120 مسافر زخمی ضرور بتائے گئے ہیں.
یہ طیارہ ازمیر سٹی کے استنبول میں سبیحہ گوکین ایئرپورٹ پر آ رہا تھا۔ جب طیارہ لینڈ کر رہا تھا اس وقت موسم بہت خراب تھا، اس وجہ سے طیارہ حادثے کا شکار ہو گیا۔ اس کے بعد طیارے میں آگ لگ گئی، کسی طرح آگ پر قابو پا لیا گیا، کسی کی ہلاکت کی خبر تو نہیں ہے۔ ترکی ٹیلی ویژن پر دکھائی گئی تصویروں میں کئی لوگوں کو طیارے میں ایک بڑے شگاف کے ذریعے چڑھتے ہوئے اور طیارے کے پیچھے کے پنکھوں میں سے ایک پر بھاگتے ہوئے دیکھا گیا۔ ترکی کے وزیر برائے ٹرانسپورٹیشن محمد کاہد ترہان نے اس واقعے کے تعلق سے کہا ہے کہ حادثے میں کسی کی جان نہیں گئی۔ اس حادثے کے بعد زیادہ تر مسافر اپنے آپ طیارے سے باہر نکل کر آ گئے۔ کچھ مسافر اس میں پھنسے تھے جنہیں وہاں تعینات افسران کی مدد سے باہر نکالا گیا ہے۔ پیکیب ناظرین، استنبول سے آئی ہوئی بہت ہی افسوسناک خبر ہے اور ماحول اور حالات کی وجہ سے یہ معاملہ پیش آیا ہے۔ ناظرین، سسکتے ہوئے ادلب کی بات کرتے ہیں، شام کی بات کرتے ہیں، جسے دنیا نے اس وقت بھلا دیا ہے، یہاں کی سسکیاں کو بھلا دیا ہے۔ شامی شہری مصطفیٰ دھنون نے ٹویٹر پر ایک ویڈیو جاری کی ہے۔ وہ ویڈیو ہم آپ لوگوں کے سامنے رکھ نہیں سکتے اس لیے کہ کاپی رائٹ کا مسئلہ ہے، البتہ اس کی کچھ تفصیلات جو شائع ہوئی ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھ سکتے ہیں، جس میں وہ کیمرے کے سامنے کھڑے یہ بتاتے نظر آتے ہیں ادلب میں لوگ موت کو دیکھ سکتے ہیں یا پھر وہ سلامتی اور بہتر زندگی کی امید کے ساتھ سرحد پار کر کے ترکی جا سکتے ہیں۔ یہ ویڈیو گزشتہ ویک اینڈ پر اس وقت بنائی گئی تھی جب ہزاروں شامی شہری ترکی کے ساتھ شامی سرحد پر جمع تھے۔ یہ لوگ ادلب سے برلن تک کے موٹو کے ساتھ وہاں جمع ہوئے تھے، اس امید کے ساتھ کہ بین الاقوامی برادری ان کے مصائب کو سمجھے اور ان کی مدد کے لیے مؤثر اقدامات کرے۔ ترکی کی شام سے ملنے پر سرحد پر جمع یہ شہری محسوس کرتے ہیں کہ دنیا نے انہیں بھلا دیا ہے۔ شامی صدر بشار الاسد کے مسلح دستے اور ان کی اتحادی روس کی فورسز گزشتہ 2 مہینوں سے ادلب میں عام شہریوں کو نشانہ بنا رہے ہیں بلکہ قتل عام کر رہے ہیں۔ شمال مغربی شام کا یہ صوبہ نقشے میں وہ آخری مقام ہے جہاں باغیوں اور شدت پسندوں کا قبضہ ہے۔ بشار الاسد اس صورتحال کو اپنی حکومت کے حق میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ روسی فضائی کے تعاون سے شامی دستے کئی علاقوں پر قابض ہو چکے ہیں۔ صدر اسد خود اس لڑائی کو اپنی حکومت کے لیے آخری معرکہ قرار دے دیا ہے۔ ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز کے کرسٹیان رینڈرز کہتے ہیں کہ ایسا دکھائی دیتا ہے کہ شاید صدر اسد کا ایک ہدف اس صوبے کا بنیادی ڈھانچہ مکمل طور پر تباہ کرنا بھی ہے، یعنی کہ پوری ادلب شہر کو تہس نہس کرنا چاہتا ہے شام کا ظالم صدر بشار الاسد۔ چند ہی ہفتوں میں شامی تنازع اپنے 10ویں سال میں داخل ہو جائے گا، یعنی خانہ جنگی شروع ہوئے 10 سال مکمل ہونے کو آ رہے ہیں شام میں۔ اس دوران بشار الاسد عسکری حوالے سے ایک فاتح کے طور پر سامنے آیا ہے۔ یہ فاتح نہیں ہے، یہ ظالم ہے۔ اب ادلب ان کے نرغے میں ہے، یعنی پورا کا پورا ادلب شہر اس کے قبضے میں آ چکا ہے اور اس کامیابی کے بعد پورے شام پر دوبارہ کنٹرول کا اس کا منصوبہ پورا ہو جائے گا۔ اس خطے کو دمشق حکومت کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنے کے لیے شامی فوج اور روسی فضائیہ اکثر عام شہریوں اور عسکریت پسندوں میں کوئی فرق نہیں کرتی اور اکثر عسکریت پسندوں کو چھوڑ کر کے سنی مسلمانوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے ظالم صدر بشار الاسد کی جانب سے۔ اور اس وقت پوری عالمی دنیا خاموش ہے اور یہاں پر لگاتار مسلمانوں کا ترکی کے بارڈر پر جانے کا سلسلہ جاری ہے جس پر کوئی کچھ نہیں بول رہا ہے۔ ہر دن ہلاکتیں ہوتی ہیں، ہر دن بچے مرتے ہیں، بوڑھے مرتے ہیں، خواتین مرتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں شام کی سرزمین چھوڑ کر کے ترکی کی جانب جانے کا یہ سلسلہ لگاتار جاری ہے، لیکن کوئی کچھ بولنے کو تیار نہیں ہے۔ بہرکیف ناظرین، آئیے ہم اب شاہین باغ کی جشن یکتا کی تقریب کے دوران جو مذاہب کے لوگوں نے ایک ساتھ عبادت کی ہے اس کی بات کرتے ہیں۔ شاہین باغ کو لے کر کے NRC کے خلاف جو تحریکیں یا جو احتجاجات اس وقت چل رہے ہیں ان تمام چیزوں کو لے کر کے محسوس کیا جاتا ہے کہ جو ہے کہیں بھی کچھ نہیں ہو رہا ہے، صرف مسلمان احتجاج کر رہے ہیں۔ کل ایک منظر یہاں شاہین باغ میں دیکھنے کو ملا۔ شہری ترمیمی قانون CAA NRC اور NPR کے خلاف شاہین باغ میں جاری دھرنے کے مقام پر جمعرات کے روز ایک مرتبہ پھر تمام مذاہب کے لوگوں نے ایک ہی مقام پر اپنے اپنے طریقے سے عبادت کر کے یکجہتی کا پیغام دیا ہے۔ بین مذاہب دعائیہ تقریب کو جشن یکتا کا نام دیا تھا جس میں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی تمام مذاہب کے لوگ شامل تھے۔ بہرکیف ناظرین، یہ شاہین باغ کی کہانی تھی۔ آئیے چلتے ہیں بھٹکل، اور بھٹکل میں بھی کل خواتین نے پرزور احتجاج کیا ہے۔ وہاں سے تصویریں لگاتار سامنے آ رہی تھی۔ کل یہ جو تصویریں آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں یہ شہر بھٹکل سے آئی ہوئی ہے۔ اب بھٹکل میں بھی لگاتار CAA کے خلاف NRC کے خلاف احتجاجات ہو رہے تھے۔ یہاں کی ایک مشہور تنظیم تو تمام سماجی سیاسی فلاحی تنظیم ہے اور پورے علاقے میں بلکہ پورے ضلع میں یہ ایک اپنا خاصا اثر رکھتی ہے ہر اعتبار سے۔ اس تنظیم کے تحت میں کچھ دن قبل پورا شہر امڈا ہوا آیا تھا اور اس کے بعد جو ہے
वामन मिश्राम की तंजीम बहुजन मोर्चा की जानिब से भी यहाँ तंजीम के ही मातहत में और उसी के सपोर्ट से भी एक बहुत बड़ा एहतिजाजी जलसा मुनाकिद किया गया था। अब जो है ख़वातीन इसमें जो है वी दी पीपल ऑफ इंडिया के बैनर तले छपे और मजलिस इस्लाह व तंजीम के ज़ेर हिमायत और ज़ेर निगरानी चले इस कल के इस एहतिजाज में ख़वातीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की थी और पूरी शरीयत का लिहाज रखते हुए पूरे पर्दे का इंतज़ाम के साथ जो है यहाँ पर जो है पूरे ख़वातीन जमा हुई थी शहर की मुख्तलिफ़ इलाक़ों से, मुख्तलिफ़ गलियों से, और पूरी तरह से अच्छा इंतज़ाम किया गया था। मुख्तलिफ़ लोगों ने इस वक्त CAA के ख़िलाफ़ एहतिजाज भी किया और CAA के सिलसिले में, CAA के निफाज होने के सिलसिले में जो नुकसानात हो सकते हैं, NRC से जो नुकसानात हो सकते हैं, उन तमाम चीज़ों को जो है पूरी तरह से बयान किया गया। भाई नाज़रीन, ये थी कुछ तस्वीरें। मुंबई बाग की एक तस्वीर मैं आप लोगों को इस वक्त दिखाना चाहता हूँ। मुंबई बाग में भी आप जानते हैं कि वहाँ भी लगातार ख़वातीन इस वक्त जो है मुंबई बाग शाहीन बाग बन चुका है। भाई नाज़रीन, इस वक्त मैं आखिर में एक वीडियो आप लोगों के सामने यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। ये मुंबई पुलिस की एक वीडियो वायरल हो रही है और ये जो वीडियो बताई जा रही है शाहीन बाग, जो मुंबई का शाहीन बाग कहलाया जा रहा है, मुंबई बाग, वहाँ पर ख़वातीन लगातार एहतिजाज कर रहे हैं। वहाँ से भी लगातार वीडियोस आ रही हैं, आप लोग इस बात को जानते हैं, हमने इससे पहले भी प्राइम टाइम में दिखा चुके हैं। लेकिन ये वीडियो की खुसूसियत ये है कि यहाँ पर एक सहाफ़ी, एक फ़ोटोग्राफ़र जो है यहाँ जो ख़वातीन एहतिजाज कर रही थी उनकी ख़बरें दुनिया को पहुंचाना चाहता था, लेकिन पुलिस ने उसके साथ जो सलूक किया है वो इस वीडियो में आप देख सकते हैं। ये वीडियो इस वक्त जो है पूरी तरह से शेयर की जा रही हैं और मुंबई पुलिस की इस हरकत पर जो है सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं कि किस तरह से जो है एक सहाफ़ी के साथ इस तरह का बर्ताव इख्तियार किया जा सकता है, जो यहाँ की ख़वातीन की आवाज़ को दुनिया के सामने पेश करना चाह रहा था। भाई नाज़रीन, आप इस वीडियो को देखें, मुझे इजाज़त दें, फिर इंशाअल्लाह शाम में मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।